خاموش بیٹھے نے انہوں یہ دسو سیانے بندے ہو کہ راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے راضی جانا چاہیے کہ پھر جڑے جڑے راضی بازی بیٹھے ہوئے کلی آکھو نا سبحان اللہ کہ آل نبی اولاد علی پیر سید ناصر شاہ صاحب انہوں نے لکھیا سی کہ جدو بندہ سرکار دے ملاد چاہ جائے تو پھر اس بندے دا معیار کی ہونا چاہیے پیر صاحب لکھتے نے کہ راضی جانا چاہیے کہ رنج جانا چاہیے اور سجنہ دے بوئے اوپر کنج جانا چاہیے جبریل دسیا تلیاں کو چوم کے یار دے دوارے اوپر کنج جانا چاہیے جڑا ہند آیا بیٹھا ہے خاموشی نہ کرے بلند آواز نہ پکارے سبحان اللہ دنیا ساری رکھ لے یا سرکار دی جاری رکھ لے یا دنیا ساری رکھ لے یا سرکار دی جاری رکھ لے رکھ سمندر اپنا اندر لب تے آہو ساری رکھ لے کہ موسیٰ جب بھی کہنے ٹر گئے سونیا سن درباری رکھ لے کہ جیسے لوگ جہازہ ہوتے تو براق سواری رکھ لے عرش تے سونے رب فرمایا اہل جنت اہل دنیا سونیا میں کی کرنی ساری رکھ لے اور سارے پورے بند کر ناصر تیبہ واللو باری رکھ لے انہوں نے تیبہ واللو باری رکھی انہوں نے کرم کی ہوئے کہ واہ حلیمہ تیرے تے کرم ہو گئے تیرا ہر دکھ تے غمج ختم ہو گئے تینوں ملیا ہے سب سجدہ سرکار کا رب تے سونے سجن مٹھے شکار کا تیرا حادی ہے امت گناہ گر دا تیرا مٹھے خزانہ خدا پاک دا اے کہ جھولی میں ساری رولا کھڑا اپنی قسمت عنایت تک کیتی ہو سی آج زوا محبت تک کیتی ہو سی شکیاں عبادت تک کیتی ہو سی مصطفیٰ دی زیارت تک کیتی ہو سی اور کتنا منظر تلاوت کا پیارا ہو سی کہ چہرہ مصطفیٰ دا سپارہ ہو سی آمنہ مائی بولی سی اے سادیہ سنجی کن والی اہلہ تلے سادیہ اور یہ چاہی دائی کچھ تے کہ سادیہ مانگلے تو خود چپ نہ رکھ سادیہ آج کے دائی میں قسمت جگائی رہنیاں ساری دھرتی رفضہ میں جائی رہنیاں اور ڈاچی اتے جدوں شاہ سوار آ گیا اوندی ڈھلدی عمر تے نکھار آ گیا دائی حلیمہ دے دل قرار آ گیا جن دے گھر اللہ سونے کا یار آ گیا آخری جملہ پیش کرنا چاہنا اور خاص محبت آنے لوگاں واسطے پیش کرنا چاہنا خصوصاً جتنیاں صدیق سے ہستیاں بیٹھے ہیں چونکہ جانتے نے کہ سرکار دی عظمت کی ہے کہ ہو کے دائی جملہ نامہ صاحب ہو کے دائی کہ جرت کریں دی ہو سی کملی والے دا منہ ہی چمیں دی ہو سی ہو کے دائی کہ جرت کریں دی ہو سی کملی والے دا منہ ہی چمیں دی ہو سی سینے دے سونے نو لیندی ہو سی اپنی گود اچھ محمد کھڑتی ہو سی نہ امیرہ دی ہے نہ غریبہ دی ہے گل خضر ساری چنگیاں نصیبہ دی ہے گل خضر ساری چنگیاں نصیبہ دی ہے کہ چکا لیوں ایک ربائی پیر سید ناصر شاہ صاحب دی وقت توفتر پیش کر کے میں اگلے سنہ خان کی دعوت دینا چاہنا محترم جس طرح حکم ہے بانیان کا جس طرح بانیان کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا گا ایک ربائی میں عرض کر رہا تھا چاچا جی توہانو سارے بانیان اور سارے سرکار دے نوکران میں توفتہ نے ربائی پیش کرنا چاہنا شاعر نے سرکار دے ابرو مبارک جنہاں نوسی پنجابی ہے جو پھر بھٹے آکھنے اس طرح ربائی لکھی ہے نہایت توجہ شاعر لکھتا ہے کہ میرے آقا دے حسن و جمال کے ہاتھ بن کے قدسی کھڑے ہوئے جنہ
جنہاں نو اس گل نہیں سمجھ آئیے وہ ایک باری آقا سبحان اللہ. میرے آقا نے حسن و جمال کے